نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلوا لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارے لاسٹ ویک میں ہمارے 3 پارے جو تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ آج جو ہے وہ ہمارا چوتھا پارا جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چوتھا پارا سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ اس میں ہماری جو سورہ آل عمران ہے جو پچھلے لیکچر میں بھی تھی، وہی جو ہے وہ یہاں پہ کنٹینیو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران کے جو لاسٹ والے 11 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ نساء بھی سٹارٹ کریں گے، اور سورہ نساء کے پہلے 3 رکوع اور 20 آیات، ٹھیک ہے، وہ ہم اس آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے۔ اب یہاں پہ ہمارا جو چوتھا پارہ ہے وہ آیت نمبر 92 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 92 کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آغاز جو ہو رہا ہے، اچھا یہ جو رکوع ہے یہ اس کا پارے کا پہلا رکوع ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ سورہ آل عمران جو کنٹینیو ہے تو اس کا 10واں یہ رکوع ہے، اور آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 101 تک یہ رکوع جو ہے یہ چلے گا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو پہلی آیت ہے، پہلی آیت اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھی نہیں پہنچ سکتے ہو نیکی کے مقام کو۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو پہلی ہی آیت میں نیکی کا کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل نیکی وہ ہے جو کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے حاصل کرتا ہے، اور جب خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے تو اسی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک چیز یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ خرچ تو کرنا ہے لیکن ردی مال خرچ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ مال خرچ نہیں کرنا ہے کہ جو آپ سے بچ گیا، جو بوسیدہ ہو گیا، جس کو آپ بالکل ایک فالتو چیز سمجھ رہے ہیں، بس اس کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں، تو یہ نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نیکی کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نا، اس کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ آگے دیکھیں گے آیت نمبر 93 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ بنی اسرائیل کی طرف سے خود ان کے جو اپنے خود ساختہ حلال اور حرام تھے نا، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام نہیں تھیں، وہ انہوں نے خود کی تھیں، تو ان چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ جبکہ 95 آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے سارا جو یہاں سے آن ورڈ سارا جتنا بھی جو کانٹیکسٹ ہے نا وہ بنی اسرائیل کے متعلق آپ کو ملے گا۔ یہاں اسی رکوع کے اندر آیت نمبر 97 ہے کہ جس میں حج جو ہے اس کو فرض کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد کیا کہ جو شخص مالی اعتبار سے بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے، صحت مند بھی ہے، رستے میں اگر اس کے جو حالات ہیں مطلب راستہ جو ہے وہ بھی پرامن ہے، تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ اور پھر ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا، مطلب اتنی ساری اس کو اگر اپرچونٹیز مل رہی ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا تو اٹ مینس کہ اس نے عملی طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کا کفر کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کے حج کی یا کسی کی بھی عبادت کی حاجت نہیں ہے، لیکن جو بھی شخص اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہ بات سمجھا دی، اور اسی کے ساتھ ہی
اگر یہاں اسی رکوع میں دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خبردار کر دیا کہ اگر تو تم جو ہے وہ اہل کتاب جو ہیں اگر ان کی کوئی بات مانو گے یا ان کی خواہشات کے اوپر چلو گے تو وہ تو گمراہ ہیں ہی ہیں، وہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور اسی طرح اسی رکوع کی جو لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 101، اس میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی جو ہے وہ ساری بات بتا دی کہ اب جو ہے وہ رسول بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے، قرآن بھی جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، تو پھر وہ عذاب کو مستحق ٹھہرے گا۔ لیکن وہ اگر اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے اگر تھام لیتا ہے تو پھر اس کو صراط مستقیم کی ہدایت بھی ملے گی اور وہ ضلالت اور گمراہی سے بھی بچ جائے گا۔ تو یہ ہمارا پہلا رکوع تھا کہ جس میں ہم نے ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھا۔ اگلا رکوع اگر دیکھیں تو اگلا رکوع جو ہے وہ ہمارے پاس جو دوسرا رکوع ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 102 سے 109 تک، ٹھیک ہے۔ اب اس رکوع کو اگر دیکھیں گے تو بہت امپورٹنٹ یہ رکوع ہے، اور اس میں ہمیں پہلی ہی جو 3 آیات ہیں، ٹھیک ہے، 102، 103، 104، ان تینوں آیات میں ہمیں 3 اسٹریٹجیز نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ اسٹریٹجیز ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی آخرت میں روز قیامت اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ ان اسٹریٹجیز کو فالو کرے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں وہ کامیاب کہلائے گا۔ اب سب سے پہلے اگر آیت نمبر ہم دیکھیں 102 میں، تو اس میں کیا کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اس طرح سے اختیار کرے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کوئی بھی ایسے کام جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس سے اس نے بچنا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسری اگر آیت آپ دیکھیں گے آیت نمبر 103، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں دوسرا پوائنٹ نظر آتا ہے کہ پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیا، لیکن اب دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ اب سب نے جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، انہوں نے قرآن کے اوپر آپس میں جو ہے وہ ایک اتحاد کرنا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے اوپر انہوں نے جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ جب کوئی انسان قرآن کو جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اپنا مشن بنا لیتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی جو انسٹرکشنز ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، جب یہ والے سارے انڈیویجولی یہ ساری چیز ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے حقوق میں بھی یہ دیکھا تھا نا کہ انڈیویجولی آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں، جب آپ اس کو کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو کولیکٹیولی پھر ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ نافذ کرنا ہے نا۔ تو یہاں اس کا دوسرا نقطہ بتایا گیا، دوسرا پوائنٹ بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح سے خود کو قرآن کریم کے اوپر جمع کرنا ہے، پھر اس کو جو ہے اس کے احکامات کو آپ نے پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو قرآن کے اوپر جمع ہونا اور اس کا جو میسج ہے وہ پوری دنیا تک پہنچانا، اگر اس چیز کو ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عرب سے اسلام سے پہلے عرب میں کس طرح کے حالات تھے، کتنا لوٹ مار کا زمانہ، جنگیں، لڑائیاں، یہ سب کچھ چل رہا تھا نا۔ تو جیسے ہی اسلام آیا، قرآن آیا، تو وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ کیسے ایک دوسرے کے دوست ہو گئے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس سے نظر آتی ہے کہ قرآن ہی ایک واحد وہ حل ہے جو کہ اگر آج بھی دیکھا جائے، تعویل عام میں بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن ہی واحد ایک چیز ہے جو کہ تمام مسلمانوں کے اندر سے انتشار کو ختم کر سکتا ہے، وہ ان کو متحد کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا جو ایک پوائنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل گیا۔ آیت نمبر 104 دیکھیں گے، اس میں ہمیں تیسرا پوائنٹ نظر آتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں قرآن کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر یہ جو مسلمان ہیں یہ ایک جماعت بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس جماعت کا کام کیا ہوگا کہ وہ قرآن کے مشن کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے، وہ لوگوں کو دعوت دیں گے، نیکیوں کی جو ہے وہ نیکیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ساری یہ جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری اسٹریٹجی بتا دی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 105 سے آگے دیکھیں گے رکوع کے اینڈ تک، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کنٹراسٹ بتایا ہے کامیاب لوگوں کا بھی اور ناکام لوگوں کا بھی، کہ کامیاب کس طرح سے ہو سکتے ہیں اور ناکام جو ہیں ان کا، وہ جو ناکام ہو گیا اس کا پھر عذاب کیا ہے، اس کا آخر میں انجام کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں ان آیات میں پتہ چلتی ہیں۔
جبکہ اسی رکوع کی لاسٹ آیت اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے. یہ انسان ہی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو خود وہ نقصان میں ڈالتا ہے، اپنے اوپر خود وہ ظلم کرتا ہے. یہاں پہ ہمارا یہ والا دوسرا رکوع بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا رکوع دیکھیں گے، رکوع نمبر 3، اور یہ ہے آیت نمبر 110 سے 120 تک. مطلب اس رکوع کے اندر ہمیں 20 آیات جو ہیں وہ مل رہی ہیں. اب اس رکوع کی سب سے پہلی اگر آیت کو دیکھیں گے، آیت نمبر 110 کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہترین امت جو ہے وہ کہا ہے. اب بہترین امت کہہ دیا، اب اس کے بعد اس امت کا مقصد بھی اس کو بتایا کہ اب تم نے اس سے آگے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے ایک آیت نمبر 111 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہود کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح سے یہود نے جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے. اور یہ جو ذلت اور یہ جو غضب اللہ تعالیٰ کا اس کا شکار ہوئے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ایون اپنے انبیاء کو شہید بھی کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی ذلت کا باعث ہیں. لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ سارے یہود ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سب کی یہ روش نہیں ہے. ان میں کچھ جو ہیں وہ صالحین بھی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں. وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. وہ رات کے اوقات میں بھی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور وہ بھلائی کے کاموں میں جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ سارے یہود کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا کہ سارے تو ہیں ذلت اور رسوائی کا باعث، لیکن کچھ جو ہیں وہ ان میں مومن بھی ہیں. اسی طرح اسی رکوع میں اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 118 میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک حکم ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے اس سے اگر پچھلی جو آیت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آیت نمبر 117 میں، وہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مثال جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مثال دی تھی کہ ایک چٹان کے اوپر جو ہے وہ کچھ مٹی جم جائے اور پھر اس کے اوپر کچھ سبزہ نکل آئے، لیکن پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہ سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے. سیم یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے نا تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک زوردار ہوا آئے اور وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے چھوڑ دے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کی ہے نا. کانٹیکسٹ کچھ اور ہو رہا تھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کی بات کی ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ نیکسٹ رکوع دیکھیں گے تو تب اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ والی بات کیوں کی تھی. یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو آیت نمبر 118 ہے. ٹھیک ہے. اب 118 میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک انسٹرکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آتی ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ آپ نے رازدار نہیں بنانا. ٹھیک ہے. اب رازدار سے کیا مراد ہے کہ جیسے مشرکین تھے اس وقت یا اہل کتاب تھے، تو یہاں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. کون؟ یعنی کہ یہود و نصارہ. اگر تعویل عام میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہم اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہود کبھی بھی وہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، اسپیشلی مسلمانوں کے تو بالکل امپاسبل سی بات ہے کہ وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے دی. اب یہاں اگر اسی رکوع میں آپ دیکھیں تو یہاں آیت نمبر 120 میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہود ان کی کیا ایک خواہش ہوتی تھی کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی نا وہ بہت خوش ہوتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ انہیں بہت بری لگتی تھی. تو اسی وجہ سے یہ سارا ان کے جو اندر کی جو خرافات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کے جو ہے وہ مسلمانوں کے آگے رکھی ہیں کہ کیوں یہود جو ہیں وہ قابل نفرت ایک قوم ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کیوں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریزنز دی ہوئی ہیں. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ جو تھرڈ رکوع ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا رکوع دیکھتے ہیں، فورتھ رکوع. اب یہ جو فورتھ رکوع ہے یہ ہے آیت نمبر 121 سے لے کر 129 تک. یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس رکوع میں جو ہے وہ جو غزوہ احد ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو واقعات ہیں نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اور سورہ کے اینڈ تک، ٹھیک ہے، اینڈ تک آپ دیکھیں گے کہ وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہمیں آیات نظر آئیں گی. اب یہاں پہ چونکہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ غزوہ احد کے بارے میں بریف کر دوں
کہ غزوہ احد جو ہے وہ ہوا تھا 3 ہجری میں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے غزوہ احد یہ دوسری جنگ تھی. اس سے پہلے جو پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ بدر وہ 2 ہجری میں ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. اب جنگ بدر جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ تعالی سورہ انفال میں دیکھیں گے. لیکن یہاں یہ جو غزوہ بدر کی غزوہ احزاب کی بات، احد کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو غزوہ احد تھا یہ غزوہ بدر کا یہ سمجھ لیں کہ اس کے وہ ایک آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں نا، اس نتیجے میں یہ غزوہ احد ہوئی تھی. اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو غزوہ بدر ہوئی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست فتح نصیب کی تھی، اور کفار جو تھے ان کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی تھی. ایون ان کے 70 ایسے لوگ جو کہ بہت بڑے بڑے سردار تھے، بہت نامور لوگ تھے، وہ لوگ سارے جہنم واصل ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہلاک ہو چکے تھے. اب یہ جو 70 لوگ قتل ہوئے تھے یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کا بھلانا جو تھا نا وہ مشرکین نے مکہ کے لیے تھوڑا مشکل تھا. ایسا نقصان تھا کہ جو اس کی تلافی جو تھی وہ نہیں ہو سکتی تھی، اور اسی کے یہ سمجھ لیں کہ انتقام کے طور پر یہ جو غزوہ احد ہے نا یہ ہوئی تھی. اب یہاں پہ یہ جو غزوہ احد تھی یہ حضرت یہ جو ابو سفیان تھے، ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، تو ان کی سرکردگی میں، ان کی سربراہی میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ 3000 جو تھے وہ جنگجو ان کا لشکر بھی تھا، ٹھیک ہے. اب یہ جو لشکر انہوں نے، اب جیسے پچھلی رکوع میں بات ہوئی تھی نا خرچ کرنے کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلے رکوع میں آپ اس کو سمجھ سکیں گے. تو یہ خرچ کرنا، اب ان لوگوں نے کیا کیا تھا جب جنگ بدر میں ان کو ناکامی ہو گئی، اتنا نقصان ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے انہوں نے جنگی جتنے بھی سامان تھے نا وہ انہوں نے خریدے، اس کے اوپر انہوں نے خرچ کیا. اپنے جتنے بھی وار ٹیکٹکس جس کو کہتے ہیں نا، جنگی جو مہارتیں ہوتی ہیں ان کو سیکھنے کے لیے انہوں نے مطلب اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم اس جنگ کو جو ہے ہم نے جنگ بدر کا جو ہے وہ بدلہ لینا ہے. تو یہ جتنا بھی وہ لوگ خرچ کر رہے تھے نا، تو اسی خرچ کی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی تھی کہ یہ جو دنیاوی مال کے پیچھے جو خرچ کیا جا رہا ہے نا، یا دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے جو خرچ کیا جا رہا ہے، اس خرچ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی امپورٹنس نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی اجر ہے. اب یہاں یہ جو 4th رکوع ہے اس میں آپ تھوڑا سا یہ جو بریف ایک ہسٹری تھی یہ میں نے آپ کو غزوہ احد کی بتا دی. انشاءاللہ آگے بھی اگلی جو آیات ہیں یا اگلے جو رکوع ہیں ان میں بھی آپ تھوڑا اس کا ذکر جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں رکوع جو 4th رکوع ہے اس میں جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تعداد جو تھی وہ 3000 تھی. اب مسلمان تو ظاہر ہے اتنی تعداد ان کی نہیں تھی نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک خوشخبری دی کہ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ان کو ملے گی. اب یہ جو مدد کی جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تھی وہ اس لیے تھی کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کی ہمت جو ہے وہ مضبوط ہو، اور وہ انہیں یہ فیل ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیک پہ ہے. اور ایک اگر اس بات کو اگر دیکھا جائے تو ایک جو حقیقی مومن ہوتا ہے نا اس کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بات سمجھائی گئی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو غزوہ احد ہوا تھا اس میں مسلمانوں کو بہت زبردست فتح نصیب ہوئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ کچھ مس مینجمنٹ کی وجہ سے یا کچھ وہ جیسے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو یہاں پہ کچھ اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا تھا کہ وہ جو حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا وہ پس پشت ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی. تو یہاں پہ جو ہے وہ ایون ہم اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود بھی بذات خود وہ زخمی ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت جو تھے وہ بھی شہید ہو چکے تھے. تو مطلب ایک دم سے جیسے کہتے ہیں نا کہ پاسا پلٹ جانا، تو وہ والی سچویشن مسلمانوں کے ساتھ ہو گئی تھی کہ جیتی ہوئی جنگ جو وہ ہار گئے تھے. یہاں پہ اگلا اگر رکوع دیکھیں گے رکوع نمبر 5 یہ ہے آیت نمبر 130 سے لے کر 143. اب
इस रुकू में देखेंगे तो इसका जो स्टार्ट हो रहा है ना वो पहली ही आयत में जो है वो अल्लाह ताला ने सूद के बारे में जो है वो हुक्म नाजिल कर दिया। अब यहाँ इस रुकू में आप देखें 130 से लेकर 133 तीन आयत में अल्लाह ताला ने ये ही जो एक टॉपिक है उसी को कंटिन्यू किया है, ठीक है। लेकिन ये जो सूद का हुक्म है ना, ये समझ लें कि ये जो सूरह आले इमरान में है, ये बहुत इब्तदाई हुक्म था। इसके बारे में डिटेल जो सारी बात थी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा के जो लास्ट रुकू थे उनमें हमने देख ली थी, ठीक है। 38 जो रुकू था सूरह बकरा का उसमें इसके ऊपर बात हुई थी। आगे देखें आयत नंबर 134 है, इसमें अल्लाह ताला ने कुछ सिफात बयान की हैं मोमिनीन की, ठीक है। अब पहली सिफत तो क्या बयान की गई कि वो कुशादगी और तंगी में खर्च करने वाले हैं। दूसरी सिफत क्या बयान की कि वो अपने गुस्से को पी जाने वाले हैं। और तीसरी सिफत है कि वो लोगों की गलतियों को माफ करने वाले हैं। अब ये तीन सिफात जिनमें हैं उनको अल्लाह ताला ने कौन सा दर्जा दिया है? मुहसिनीन का, ठीक है। तो यहाँ पे मजीद अल्लाह ताला ने इस रुकू में क्या कहा कि अगर ये जो मुहसिनीन है ये अगर गुनाह कर लेते हैं ना तो फौरन से इनको ये एहसास हो जाता है कि हमसे कुछ गलत हो गया। जब जैसे ही इनको एहसास होता है तो ये फौरन से अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो ये सरबसजूद हो जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये वाली बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्यों रखी? तो पीछे हमने देखा था ना कि सहाबा से कुछ गलती हो गई, वो इताअत वाले जो मामला था वो पसे पुश डाल दिया गया। तो वो सारा मतलब यहाँ पे उसी चीज को जो है वो एक बयान किया जा रहा है कि सहाबा से वक्ती तौर पे गलती तो हो गई, लेकिन जैसे ही उनको ये एहसास हुआ तो फिर उन्होंने जो है वो फौरन से अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। अब यहाँ इसी रुकू के अंदर 139 आयत में हम देखते हैं तो फिर जवाब में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून, कि आप जो हैं वो ना हिम्मत हारे ना ही आप गमगीन हो। और एट द एंड रिजल्ट जो होगा वो यही होगा कि मोमिन जो हैं वो ही गालिब आएंगे। अब ये जो चीज थी ये किसी मुसलमान में तभी पैदा हो सकती है कि जब उसके अंदर हकीकी ईमान जो है वो होगा, ठीक है। अब जाहिर अल्लाह ताला ने एक वक्ती तौर पे आजमाइश जो थी उसमें मुब्तला किया और फिर उसमें एक इम्तिहान में डाला और फिर क्या हुआ कि इस सारी चीज के पीछे अल्लाह ताला का मकसद क्या था कि ये जाहिर हो जाए कि कौन जो है वो हक पे डटा रहेगा, कौन जो है वो पीठ फेर लेगा, ठीक है। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें तो जो लास्ट आयत है आयत नंबर 142 उसमें अल्लाह ताला ने जो है वो बता दिया कि बहुत सारे जो ऐसे लोग थे कि जिनकी वहाँ पे शहादत हो गई, तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ी सादत है, ठीक है। और ऐसे तमाम लोगों जो है वो उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है कि वो जो है वो जन्नत में जो है वो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। शहीद के लिए हमें ये बात ऐसे भी मालूम है कि शहीद जो है वो डायरेक्ट जन्नत में जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उस चीज को भी क्लेरिफाई कर दिया कि अगर किसी को अगर मौत भी आ गई है, जाहिर है एक आजमाइश अल्लाह ताला ने डाली है, अगर किसी को मौत भी आ गई है तो वो भी कोई ऐसे मौत नहीं है कि जिसका कोई रिवार्ड नहीं है। यहाँ पे हमारा रुकू जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला जो रुकू है हमारा छठा रुकू वो है आयत नंबर 144 से 148 तक। अब ये जो रुकू है इस रुकू में भी उन्हीं सारी बातों को जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आयत नंबर 144 से 146 तक। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है वो बताया जा रहा है, जैसे पिछली आयत को अगर हम देखें जैसे 142 की बात हो रही है ना, जहां से रुकू ये स्टार्ट हो रहा है। अब 142 से में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम ये समझते हो कि तुम ऐसे ही जन्नत सिर्फ मुसलमान कहलाओगे, इस्लाम दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? नहीं, बल्कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद अगर कोई इंसान अपना मोमिन होने का दावा करता है तो फिर आजमाइश तो उसके लिए शर्त है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इन दोनों आयत में ये बता दिया कि जो है आपको जो है वो हर तरह से आजमाया जाएगा। जन्नत में जो है ना वो ऐसे ही मतलब बिल्कुल बैठे बैठाए जो है वो जन्नत नहीं मिल जाती, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वो कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इन दो आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस चीज को वो बयान किया हुआ है। जबकि ये जो आयत नंबर 144 से 146 है, अब इसमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि
جو مومنین ہیں ان کا جو مشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی جو وابستگی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی تو دیٹس اٹ، بس آگے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہیں، بلکہ ان کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا۔ اب جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ جو غزوہ تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بھی وہ بھی زخمی ہوئے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو جنگ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ جو جہاد کیا جا رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک جو مومن ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں یہی بات سوچنی ہے کہ اس کی وابستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس مشن کے ساتھ ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دین کو غالب کرنا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسی رکوع میں بتا دیا کہ حقیقت میں اللہ والے وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جنگ کے دوران انہیں جو تکالیف پیش آتی ہیں، جو آزمائشیں پیش آتی ہیں، اس پہ وہ ہمت نہیں ہارتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مومنین کی صفات بیان کی، تو اسی رکوع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 147 میں یہ بھی بتا دیا کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اور اب دعا میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہے۔ اب یہ جو ساری چیز ہے نا، یہاں سے ہمیں وہ پتہ چلتی ہے کہ جو ان سے ہو گئی تھی، ایک نافرمانی ہو گئی تھی اور پھر ان کو احساس بھی ہو گیا اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے دعا بھی کر لی۔ تو یہاں پہ آیت 148 اگر دیکھیں گے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی مدد طلب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا ثواب بھی جو ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ جو رکوع ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، چھٹا رکوع۔ آگے جو ہے وہ ہمارے پاس 7واں رکوع سٹارٹ ہوتا ہے۔ 7واں رکوع آیت نمبر 149 سے 155 تک ہے۔ اب یہ جو رکوع ہے یہ بہت امپورٹنٹ رکوع ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایک ڈسپلن ہے نا اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آیت نمبر 142 میں اگر دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا جو وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسلمان تھے نا کہ جن کے دل میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ جیسے شروع میں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ 3000 فرشتوں سے ان کی مدد کی جائے گی، تو ان کے جب شکست ہو گئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 152 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا بھی کر دیا، اور پھر جس طرح سے کافروں کو شکست دی گئی، جس طرح سے ان کو قتل کر دیا گیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو وعدہ تھا اسی کی وجہ سے ہوا۔ لیکن یہ جو کچھ لوگوں نے جو انسٹرکشنز تھی ان کی خلاف ورزی کی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے امیر کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسٹرکشنز تھی، ظاہر ہے وہ ان کے امیر تھے، ان کی نافرمانی کی گئی۔ تو اسی وجہ سے ایک کہتے ہیں نا ان ریٹرن، بدلے کے طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش سے جو تھا وہ دوچار کیا تھا۔ انشاءاللہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ ہم تفسیر میں یہ سارا پڑھیں گے کہ کس طرح سے صحابہ نے جو ہے وہ جو انسٹرکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اصل میں جیسے ہی یہ پتہ چلا نا کہ ہم لوگ مسلمانوں کو کہ ہم لوگ جنگ جیت کے اور کفار جب میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو بہت سارا مال غنیمت بھی جو تھا وہ چھوڑ گئے تھے۔ اب جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، کفار بھی چلے گئے ہیں اور مال غنیمت بچا ہوا ہے، تو وہ کیا ہوا کہ وہ مال غنیمت کی طرف سارے لپکے، جس کی وجہ سے انہوں نے جن کو ایک پوری ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک جماعت تھی یا ایک گروہ تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی جو تھا وہ ایک جگہ پہ تعینات کیا تھا، لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا سارے لوگ مال غنیمت کی طرف بھاگ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنا جو ایک پوزیشن تھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہاں پہ انہی ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی کفار میں اس رکوع میں سارا آپ دیکھیں گے کہ کفار نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ جو درہ تھا، ایک درہ تھا جس میں کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعینات کیا تھا نا، تو جب انہوں نے وہ دیکھا کہ وہ خالی ہے تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کیا کیا، دوسری سائڈ سے پھر کے آ کے اوپر سے جو تھا وہ حملہ کیا۔
جس کی وجہ سے یہ پورا بہت زیادہ نقصان اٹھایا. 70 لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کے شہید ہو گئے تھے. تو یہاں اس رکوع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو ہے وہ یہ جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے نا اس کی امپورٹنس کے بارے میں یہاں پہ بتایا. اسی کے ساتھ آگے دیکھیں آیت نمبر 155 میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئرلی یہ اعلان ہو گیا کہ جن لوگوں نے بھی نافرمانی کی تھی یا ان سے کوئی غلطی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. لیکن جو ڈسپلن کی جو امپورٹنس ہے یا جو امیر کی اطاعت ہے وہ جو ہے وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں سمجھائی ہے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کے اوپر مامور کیا جائے تو آپ کو جو انسٹرکشن دی جائے اس کو ضرور جو ہے وہ فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ پورا جو رکوع ہے ہمیں اسی ساری چیز کے اوپر نظر آتا ہے. یہاں پہ اگلا رکوع دیکھیں گے، رکوع نمبر 8، یہ ہے آیت نمبر 156 سے 171. اب یہ جو رکوع ہے اس میں اگر اس کی پہلی 2 آیات دیکھیں گے 156 اور سے 158 تک، تو اس میں منافقین کے ایک خیالات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ جیسے جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، اور کچھ لوگ جو بچ گئے تھے وہ زخمی تھے، ان کے بارے میں یہ جو یہ منافقین تھے ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ کاش کہ آپ ان کے ساتھ نہ جاتے تو آج آپ کا فلاں بندہ نہ فوت ہوا ہوتا، کاش اگر آپ نہ جاتے تو آپ کو یہ سارا کچھ نہ ہوا ہوتا، آپ جتنا زخمی ہو گئے، جتنا نقصان ہوا. مطلب اس طرح کی سٹیٹمنٹس کچھ منافقین کی طرف سے سننے میں آئیں. ٹھیک ہے، تو اسی کے جواب میں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھائی موت کا وقت تو مقرر ہے، وہ تو ہر حال میں آنی ہے، چاہے میدان جنگ میں آ جائے یا چاہے تمہارے بستر کے اوپر آ جائے، موت تو آنی ہے. اور پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی انسان ہے، جو بھی ایک ذی روح انسان ہے، اس نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو یہ بات کہنا کہ موت اگر تم جنگ میں نہ جاتے تمہیں موت نہ آتی، تو یہ بالکل ایک غلط قسم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. اسی رکوع میں آگے دیکھیں آیت نمبر 159 میں، اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ریزن کیا بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انتہائی نرم مزاج کے انسان ہیں، اور تبھی جو ہے وہ ان کے ارد گرد اتنے صحابہ ہیں. لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہوتا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی طور پہ اگر ان کا مزاج اگر سخت ہوتا تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ٹکتا. اسی چیز کو اگر تعویل عام میں ہم دیکھیں تو ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایک اکھڑ مزاج بندہ ہوتا ہے، سخت بندہ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو یہی چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پرسنالٹی ہے نا وہ بہت سافٹ پرسنالٹی ہے، جس کی وجہ سے ان کے یہ جو صحابہ ہیں یہ ان کے پاس ہوتے ہیں. لیکن اسی رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین بھی کی گئی کہ گو کے صحابہ سے جو ہے وہ ایک غلطی ہو گئی ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو آپ بھی جو ہے وہ ان کی یہ جو غلطی ہے اس کو معاف کر دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں. اور آگے کے جو معاملات ہیں ان میں ان صحابہ سے ضرور مشورہ لیں تاکہ ان کو یہ اعتماد ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہیں. اور پھر یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ظاہرہ جب فیصلہ آپ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل بھی رکھنا ہے اور بھروسہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پہ آگے دیکھیں کہ آیت نمبر 165 سے 171. ٹھیک ہے، یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ غزوہ احد کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے مسلمان اپنے نقصان کے اوپر پریشان ہو رہے تھے تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھائی یہاں پہ تو تم پریشان ہو رہے ہو، لیکن کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس میں تم نے بھی تو دشمن کو اتنا ہی نقصان پہنچایا تھا نا. اگر آج آپ لوگوں کے 70 لوگ شہید ہو گئے تو ان کے بھی تو 1 سال پہلے آپ نے بھی تو 70 لوگ ان کے مارے تھے نا. تو اتنا کوئی مطلب بہت بڑی بات تو نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے وہ لے کے تو اس طرح سے پریشان ہو جائیں اور شیطان کو موقع دے کے وہ آپ کو جو ہے وہ وسوسوں کا شکار کر دے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنے کے لیے کہا. اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں تو
تو انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی مل رہا ہے. وہ اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں ادھر دنیا میں وہ ان کے بارے میں خوشخبریاں بھی سن رہے ہیں کہ بہت جلد یہ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنے والے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسی رکوع کے اندر مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بھی جو ہے وہ انہیں بشارت جو ہے وہ مل رہی ہے. اگلا رکوع دیکھیں گے، رکوع نمبر 9. یہ ہے آیت نمبر 172 سے لے کر 180 تک. اب اس رکوع میں ہم جب دیکھیں گے کہ پہلی جو دو آیات ہیں 172 173، اب جیسے پچھلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی تھی، ٹھیک ہے. اب اس رکوع میں جو ہے وہ صحابہ جو تھے ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے جو سچویشن تھی اس میں انہوں نے ظاہر ہے وہ زخموں سے چور تھے، جو ان کے ساتھی شہید ہو گئے ان کی وجہ سے وہ صدمے میں تھے، غم میں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ حکم ملا کہ دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، تو ان سارے زخموں کے باوجود، اپنے دلی کیفیات کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم تھا اس کے اوپر لبیک کہا، وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ان کی اس روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے اجر عظیم کی ان کو خوشخبری دی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر اسی رکوع میں دیکھیں تو ہمیں ایک واقعہ اور بھی نظر آتا ہے کہ رستے میں جو تھا انہیں ایک قافلے والوں نے انہیں یہ بتایا کہ بھائی یہ جو دشمن ہے یہ اور زیادہ جو ہے وہ طاقت کے ساتھ یا اور زیادہ قوت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو اس کے جواب میں جو صحابہ تھے ان کی طرف سے کیا جواب ملا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو یہ جو صحابہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی گئی تھی نا، اسی کے جواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان آیات میں جو ہے وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کے اوپر بہت خوش ہوا ہے، اور ان ساری چیز کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر و ثواب اور ان کا فضل اور اپنی رضا جو ہے وہ ان کے لیے لکھ دی ہے. یہاں پہ آیت نمبر 175 سے 178 میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ایک چیز بتا دی ہے کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ انسان کو وسوسوں سے ڈراتا ہے. اب ظاہر ہے یہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی اب ہم بہت اتنے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اب اتنا جنگی سامان بھی نہیں ہے، جو زندہ لوگ ہیں وہ بھی زخموں سے چور ہیں، تو ہم کیسے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، یا کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے. تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان جو ہوتا ہے یہ انسان کو ڈراتا ہے. لیکن یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، یہ ان کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کبھی بھی جو ہے یہ ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مشرکین اس بات کے اوپر خوش ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو نہیں پکڑ رہا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے، تو یہ ساری جو چیز ہے نا یہ صرف اور صرف ان کی ایک خوش فہمی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے. اسی رکوع کا جو لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 180، اب اس میں جو ہے وہ بخل کے متعلق بات کی گئی ہے کہ جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا بخل کر رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کیا کہا کہ قیامت کے دن یہی جو مال ہے جس کو وہ سنبھال کے رکھ رہا ہے، جس کو خرچ نہیں کر رہا، تو اسی مال کو توق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. یہاں پہ ہمارے یہ رکوع بھی جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اگلا جو ہمارا رکوع ہے وہ ہے رکوع نمبر 10 ہے، اور یہ ہے آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 189. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی ہی آیت میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 181، ٹھیک ہے، 181 سے لے کر 184 تک جو ہے وہ ایک ہی کانٹیکسٹ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان مشرکین سے بھی مخاطبت ہے کہ جنہوں نے یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی بات تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کامنٹ پاس کیا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے، معاذ اللہ کہ کیا سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے، تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو مشرکین جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کر رہے تھے، جو ان کی تکذیب کر رہے تھے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے کہ آپ اکیلے ان حالات کا شکار نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کے ساتھ بھی سیم ایسے ہی معاملات ہوئے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی جھٹلایا گیا. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مطلب اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا وہ تو سارے ان کو اس کا پھل مل گیا، لیکن ابھی بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاموش ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری باتیں، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہاں پہ آیت نمبر 185 میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ آخرت میں جو ہے وہ یہ جو کچھ بھی یہاں دنیا میں کیا ہوا ہوگا نا، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ آخرت میں ملے گا. کیونکہ یہ چیز ہم جانتے ہیں نا کہ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ جو کچھ بھی کر کے جائیں گے اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ آپ کو روز قیامت ملے گا. اور پھر یہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا جہنم کی آگ سے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت مل گئی. اور اسی آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ صرف اور صرف متاع الغرور ہے، یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی امپورٹنس کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. آگے آیت نمبر 186 میں دیکھیں، 186 سے 189 تک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر ایک کو جو ہے وہ آزمایا جائے گا. اب یہ آزمائش جان سے بھی ہوگی، مال سے بھی ہوگی. ٹھیک ہے، اور جس طرح سے اہل کتاب جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پس پش ڈال دیا، اس کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی زندگی خریدی، تو اب وہ چاہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ان کی جو ہے وہ تعریف کی جائے ان کے اس کام کے اوپر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے ہمارے پاس وہ ہے آیت نمبر 190 سے لے کر 200. ٹھیک ہے، یعنی کہ 10 آیات ہیں اس رکوع کے اندر. اب اس رکوع کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کو جو ہے وہ ایک غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ وہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی جو ہے وہ کائنات کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اگر تو کوئی اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے اور وہ ان کی حقیقت کو پا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب اس کو وہ معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی میں چینج آ جاتا ہے جب وہ ان ساری حقیقتوں کو جان لیتا ہے. اب اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس کی کیا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہوتی ہے. اور جب کوئی انسان اس حقیقی ایمان کو جب وہ پا لیتا ہے تو پھر اس کے منہ سے نا ہمیشہ، اس کی زبان سے ہمیشہ دعائیں نکلتی ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 192 سے 194 تک ہمیں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں. یہ 2-3 آیات میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں جس میں یہ جو مومنین ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ. اب یہ دیکھیں یہ جو 2 آیات ہیں ان میں آپ کو بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اپنے حق میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو جیسے شروع میں بات کی گئی نا رکوع کے شروع میں کہ کائنات کے اوپر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. جب کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ وہ فخر یا غرور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. وہ بالکل ڈائریکٹ اس کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے حضور سجود ہو جاتا ہے. آیت نمبر 195 میں اگر دیکھیں تو یہ جو اتنی مومنین کی طرف سے دعائیں کی گئی ہیں نا تو 195 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دعاؤں کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ نظر آتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے حالات سے دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر آپ کفار کو یا مشرکین کو بہت زیادہ عیش و آرام میں دیکھتے ہیں، بہت مزے میں دیکھتے ہیں، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جو ہے وہ ایسے ہی حالات
مشکلات جو ہیں وہ آخرت میں بھی فیس کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کسی کو بھی جو ہے وہ عیش و آرام میں دیکھ کے یا کسی کو بھی آسائشوں میں دیکھ کے کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ اس کے ساتھ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایک آزمائش ہوتی ہے. اور یہاں پہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے نا وہ جہنم ہے. اور آخری آیت میں آپ دیکھیں گے تو دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تلقین کی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں. اور دوبارہ سے جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو ڈسپلن کی جو پابندی ہے نا وہ آپ نے سختی سے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ سختی سے اس کے اوپر کاربند رہنا ہے. اور اس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ ہمارا یہ رکوع بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، بلکہ الحمدللہ رکوع کا کیا کمپلیٹ ہوا کہ ہماری یہاں پہ سورہ کمپلیٹ ہو گئی. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ساری بات کی گئی. پھر اس کے بعد غزوہ احد کے معاملات ہم نے دیکھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے محسنین کی جو صفات بیان کی. پھر جو کائنات کے اوپر ایک غور و فکر کا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک حکم دیا کہ اس کو آپ سمجھیں کہ کائنات کے اوپر کیا ساری چیزیں، کیا معاملات کس طرح سے ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ باتیں کی، مشرکین کے بارے میں باتیں کی، مومنین سے باتیں کی، اس وقت کے جو مسلمان تھے ان سے باتیں کی، نہیں. تعویل عام میں اگر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سے بھی اللہ تعالیٰ کیا، یہی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ ہم بھی کائنات کے اوپر غور و فکر کریں، کائنات کو سمجھیں. اور یہاں پہ ریوارڈ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب کوئی اس ساری یہ معرفت جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی جو لائے عمل ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. اس کا جو کیا کہیں گے، ان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں نا، جو اعمال ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان ساری یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں صحیح فہم عطا کریں، اور پھر اس کے بعد ہمیں عمل کی بھی توفیق جو ہے وہ عطا کریں. آمین ثم آمین. الحمدللہ ہمارا یہاں پہ سورہ آل عمران کمپلیٹ ہو گئی. آگے جو ہے وہ سورہ نساء سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ نساء جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک سورہ ہے. اس سورہ کے اندر سب سے پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ کیا کیا چیز دیکھیں گے. اس سورہ کے اندر 20 رکوع ہیں، 176 آیات ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا اگر مین اگر کانٹیکسٹ دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا تو موسٹلی جو بات چیت کی گئی تھی وہ بنی اسرائیل کے بارے میں کی گئی تھی. اسی طرح سے سورہ آل عمران جو تھی وہ ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب یعنی کہ یہ نصارہ کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے، ان کے عقیدے اور ان کے کردار کے اوپر اس کے اوپر بات ہوئی تھی. جبکہ سورہ نساء جو ہے وہ اس میں مسلمان جو ہیں ان کے آپس کے جو معاملات ہیں ان پر بحث کی گئی ہے. مطلب ان کی جو سوشل لائف ہے یا جو مورل لائف ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ یتیموں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں دیکھیں گے. اس کے علاوہ بہت سارے فقہی مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم اس سورہ کے اندر جانیں گے. یہاں پہ اگر دیکھیں تو جو پہلی ہی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہی اگر آپ دیکھیں تو تقوی کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک جو ہے وہ 10 پہ مشتمل ہے. اور پہلی ہی آیت اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی ہی سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا. اور اسی آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اسپیسیفکلی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہا ہے. یعنی کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ مرد اور عورت دونوں سے ہے، ٹھیک ہے، تقوی والی. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں اسی آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو آپس کے رحمی رشتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ ان کا لحاظ رکھنا ہے. اور اگلی اگر آپ آیت دیکھیں گے آیت نمبر 2 اور 3، اب اس میں جو ہے وہ ہمیں یتیموں کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ حکم ملتا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرو، اس میں خیانت نہ کرو. اور اس میں اب یہ جو یتیموں کی بات ہوئی ہے اسپیشلی اس میں یتیم لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ جو سورہ نساء ہے نا اس میں آپ کو بہت سارے احکامات نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو میں یہ چاہوں گی کہ یہ جو احکامات آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں سورہ پوری سورہ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, لیکن جو آج کا لیکچر ہے یہ جو 3 رکوع ہیں اس میں بھی آپ کو بہت سارے احکامات نظر آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہم نے سورہ نساء پڑھی تھی, اس میں ہم نے کون کون سے احکامات پڑھے تھے. تو جب احکامات کی بات آتی ہے تو یہ احکامات آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے, کیونکہ اسپیسیفکلی جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو یہاں پہ مخاطب کر کے یہ ساری باتیں جو ہے وہ کی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلے میں دوبارہ سے اس کو ریوائز کر دیتی ہوں کہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو حکم کیا ملا, ایک تو تقویٰ کا تھا, لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ان کا لحاظ کرنا ہے. اب رحمی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ کے مطلب رحم سے ہوتے ہیں نا, رحم مادر سے آپ کے بہن بھائی. ٹھیک ہے, تو یہ جو رشتے ہیں ان کے اندر آپ نے لحاظ کرنا ہے. آیت نمبر 2 اور 3 میں ہم نے یتیموں کے حقوق جو ہیں اس کے بارے میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے مال کی حفاظت کرو, اس میں خیانت نہ کرو. ٹھیک ہے, اور یتیم لڑکیوں کے بارے میں اسپیشلی یہاں پہ بات کی گئی کہ ان کے جو حق مہر ہیں وہ ان کو خوش دلی سے ادا کر دو. اور پھر اسی بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ آیت نمبر 3 کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مردوں کو اجازت ہے وہ 2 3 3 4 4 مطلب وہ نکاح کر سکتے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو 2 2 3 3 4 4 ہمارے مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی, لیکن اسی آیت کی آخری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شرط کیا رکھی ہے. اور شرط کیا ہے کہ بھئی آپ نے تو 4 4 شادیاں تو کر لو, ٹھیک ہے, لیکن ان بیویوں کے درمیان میں آپ نے عدل بھی کرنا ہے, اور اگر عدل نہ کر سکیں تو پھر جسٹ ایک پر ہی اکتفا کریں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم نے اپنے مطلب ہم یہاں پہ بہت ساری مائیں بھی ہیں جن کے بچے ہیں اور بہت ساری ہماری ینگ جنریشن بھی ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم نے آگے ٹرانسفر بھی کرنی ہے, کیونکہ جو چیز ہم پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں وہ پھر ہم پہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں, اور پھر جب خود امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو آگے اس کی تبلیغ کرنے کا بھی جو ہے وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ جو انسٹرکشنز ہمیں مل رہی ہے نا ان کو بہت غور سے ہم نے سمجھنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اسی رکوع کے اندر آیت نمبر 7 اور 8 میں وراثت کے جو معاملات ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور وراثت میں جو ترکہ جس کو بولتے ہیں نا, جو پراپرٹی یا جو بھی جائیداد جو کچھ بھی چھوڑا جاتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک تو اولاد کا حق ہے اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے. اسی طرح آگے دیکھیں آیت نمبر 9 اور 10 میں یہاں یہ جو آخری آیات ہے اس میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں بتایا کہ ان کا مال جو ہے وہ ناحق نہ کھاؤ, اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرے گا. اب یہاں جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ دورہ قرآن ہے, اس میں اتنی ڈیٹیل تو نہیں ہوگی, لیکن کوشش یہی رہے گی کہ جو مین چیز ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ جائے. باقی کی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تفسیر جو ہے وہ جب کریں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہمارا پہلا رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مین جو چیزیں ہم نے اس میں دیکھی وہ یہی تھی کہ رحمی رشتوں کا لحاظ کرنا ہے, اور یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسٹرکشن دی کہ اس کو جو ہے وہ آپ نے ناحق استعمال نہیں کرنا, اور پھر انجام بھی بتا دیا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرے گا. رکوع نمبر 2 ہے, یہ سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک. اب اس رکوع میں جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ وراثت کے قوانین کے اوپر بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, کہ مرنے والا اگر جو جائیداد وغیرہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس جائیداد کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ جو انسان فوت ہو گیا اگر اس کے ذمہ کوئی قرض تھا تو اس کی جائیداد میں سے اس کا وہ قرض جو ہے وہ چکایا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کی ادائیگی کے بعد باقی جو جائیداد ہوگی اس کے اس کو پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا. اب کیا ہوگا کہ وہ جو پورشنز بنائے جائیں گے
اس میں 1/6 جو ہوگا اس کے ماں اور 1/6 اس کے باپ، مطلب 1/6 جو ہے وہ ماں اور باپ ان کا ہوگا، دونوں کا سیپریٹ سیپریٹ مطلب ان کا حصہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد 1/8 جو ہے وہ اس کی بیوی کا ہوگا، اور پھر باقی جو ہے اس کے بعد جو بچے گا جو مال، اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا بیٹے اور بیٹیوں میں، ٹھیک ہے۔ اب جو بیٹے اور بیٹیوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا تو اس میں جو بیٹی کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بیٹے کے ہاف ہوگا، ٹھیک ہے، جتنا بیٹے کو دیا جائے گا اس کا ہاف بیٹی کو دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ والے جو قوانین ہے یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 12 جو ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سلسلے میں کیا کیا جائے گا کہ جو اس کی جائیداد ہوگی نا اس کا جو ٹوٹل کیا جائے گا، سیم وہی پروسیس ریپیٹ ہوگا کہ اگر اس کے ذمہ کوئی قرض وغیرہ ہے تو سب سے پہلے اس کو ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی جائیداد ہے تو اس میں ہاف جو پورشن ہوگا نا وہ اس کے ہسبینڈ کو جائے گا، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہاف ہوگا وہ سیم اس کی اولاد کے اوپر اسی طرح سے ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی ڈویژنز شروع کی ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو جتنی بھی ڈویژنز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ جس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا کہ 1/8 جو ہے وہ بیوی کو ملے گا، 1/6 ماں کو ملے گا، 1/6 باپ کو ملے گا، ہاف بیٹی کو ملے گا، فل جو ہے وہ بیٹے کو ملے گا۔ تو یہ جتنی بھی ڈویژنز ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ باغات میں داخل ہوگا، لیکن اگر جو کوئی بھی نافرمانی کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب ہوگا۔ تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دیا۔ الحمدللہ ہمارا رکوع نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ رکوع نمبر 3 جو کہ آج کے لیکچر کا لاسٹ رکوع ہے، اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ یہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 22 تک ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر مسلم معاشرے کے اندر کوئی عورت اگر بے حیائی کرتی ہے تو کیا ہوگا کہ اس بات کے لیے 4 گواہ چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ ساری چیز وہ اس کے گواہ ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اگر ہو جاتی ہیں کسی عورت کے اوپر، اگر اس کی بدکاری یا بے حیائی اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس عورت کے لیے سزا کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان عورتوں کو گھروں کے اندر جو ہے وہ بند کر دینا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ غیرت کے نام پہ قتل کر دو، ناک کاٹ دو، بال کاٹ دو، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور یہاں دنیا کے اوپر پھر کس طرح سے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو یہ ہمارے رسم و رواج ہیں اور یہ وہ ہے، نہیں، ہمارے لیے ہمارے رسم و رواج امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ چیز امپورٹنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اور شروع میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، یہ تو صرف انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو خود ظلم میں جو ہے وہ مبتلا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انسٹرکشن ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے، اگر کوئی اس طرح کا وہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس عورت کے لیے کیا ہے کہ اس کو گھر میں بند کر دینا ہے، اور اس وقت تک بند کر دینا ہے کہ جب تک یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو موت نہیں آ جاتی یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور انتظام نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسٹرکشن جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 16 اور 17 کو اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی دوبارہ اب بات وہی ہے، لیکن یہاں پہ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں مرد کو بھی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرد اور عورت دونوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ عورت کا تو بتا دیا، لیکن اگر کوئی مرد بھی اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے نا تو اس کے لیے بھی سزا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جی مرد تو وہ کہتے ہیں نا کہ 100 گناہ کر کے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مرد بھی جو ہے وہ بھی سزا کا مستحق ہے، اس کو بھی سزا دی جائے گی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمپنسیشن بھی دی ہے کہ وہ کیا کمپنسیشن ہے کہ اگر تو کوئی توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ اپنی اصلاح کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بشرطے کہ اس کا اصلاح والا جو معاملہ ہے وہ والا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 18 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا توبہ کا ذکر تھا، تو یہاں پہ اسی بات کو تھوڑا سا واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کہا
کہ ساری زندگی جو ہے وہ آپ نافرمانیاں کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی آپ کو موت کا فرشتہ نظر آئے اس وقت آپ توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں، تو یہ جو توبہ ہے نا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آخری ٹائم پہ جو توبہ ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اب اس توبہ کا جو ہے نا اس کے لیے جہنم ہی اس کا ریوارڈ ہے۔ آیت نمبر 19 سے 22 دیکھیں تو یہاں پہ دوبارہ سے جو بیوہ ہیں، ٹھیک ہے، بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ زبردستی نکاح والی بات کیا ہے کہ اس وقت یہ مشرکین مکہ یا عرب کی بات کر لیں تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وراثت کے لیے، بلکہ ابھی بھی دیکھا جائے تو آج بھی ہمارے ہاں یہ والے جاہلیت والے جو کام ہے وہ بہت سارے مقامات پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بیوہ اگر اس کے پاس جائیداد ہے یا کچھ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کوئی اس کو جو ہے وہ اپنے نکاح میں لے لے اور اس کے پیچھے اس کی انٹینشنز جو ہیں وہ اس کی جائیداد کی ہوں، تو یہ والا نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر بیویوں کو اگر کوئی تم نے مال وغیرہ دیا ہوا ہے تو وہ بھی تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ تم اس کو واپس لے لو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک انسٹرکشن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آخر میں دیکھیں گے تو آخری جو آیات ہیں یا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خصوصی حکم ملا ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان کو ہرگز بھی اپنے نکاح میں مت لو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ بہت ہی بے حیائی والا کام ہے۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ والی انسٹرکشن دی؟ کیونکہ عرب میں اس وقت یہ ایک کلچر بہت عام تھا کہ اگر کوئی سوتیلی ماں ہے، ٹھیک ہے، وہ بیوہ ہو جاتی تھی تو بیٹا کیا کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ کلیریفائی کر دیا کہ یہ بہت ہی بے حیائی والا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے، بہت ہی برا رستہ ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل کلیئرلی کنڈیم کر دیا کہ یہ جو حرکت تھی یا یہ جو رسم تھی اس کو جو ہے وہ اب یہ بالکل ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارا بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور بہت ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ ہم نے ان تین رکوع میں بھی پڑھ لی۔ انشاءاللہ تعالی مزید انسٹرکشنز جو ہیں وہ جس میں آپ وضو، حیض یا پھر یہ اس طرح کے جو فقہی مسائل ہیں نا ان کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ اگلی اس میں دیکھیں گے۔ تو یہ جو سورہ نساء ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایز اے فیمیل اگر بات کی جائے نا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا بھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی منکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔